بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ درود رحمت کے مشاہدات اور روحانی خوابوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جن دنوں میں اپنی کتاب درود شریف کے مشاہدات کا انسائکلوپیڈیا لکھ رہا تھا تو مورخہ 18 دسمبر 2021 کی رات معمول کے مطابق درود شریف کی کتاب لکھ کر سویا تو خواب دیکھا کہ اپنے آبائی شہر کی ایک مسجد میں ہوں اور اپنی ہی اس کتاب کا مسودہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں اور اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے اتنی کثیر تعداد میں درود شریف کے واقعات، مشاہدات اور روحانی خواب لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر منظر بدلا تو میں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہا ہوں اور با آواز بلند ترنم کے ساتھ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اچانک دل میں خیال آتا ہے کہ انسان ساری زندگی جو ذکر پڑھتا ہے، مرتے وقت وہی کلمات اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں نے چاہا کہ میں درود شریف پڑھوں تاکہ موت کے وقت میری زبان پر درود شریف جاری ہو، اور یہ سوچ کر میں نے درود رحمت یعنی صلی اللہ علی محمد بآواز بلند ترنم کے ساتھ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا، اور میرے اسی پڑھنے کے دوران میرے گھر والوں نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا کہ آپ سوتے وقت درود رحمت پڑھ رہے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو طبیعت میں ایک عجیب سا کیف و سرور تھا۔ درود رحمت کے بے شمار مشاہدات، روحانی خواب، برکات اور کرامات ہیں۔ ہم اس کو جس مقصد کے لیے بھی پڑھنا چاہے، یہ اس کی برکات ہماری آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں مزید مشاہدات اور روحانی خواب آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ مشاہدے کے آخر میں آج کا سوال یہ ہے کہ درود شریف کس کس زبان میں پڑھ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک درود شریف پڑھنے کا معاملہ ہے تو ہم درود شریف کو کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ درود ہمیشہ عربی زبان میں ہی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ وہ شخص جسے سرے سے عربی پڑھنی ہی نہ آتی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ درود پڑھنے سے محروم رہے گا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسا شخص عربی میں درود پڑھنے کے بجائے اپنی مادری زبان میں درود پڑھ لیا کرے، برابر اور پورا پورا ثواب ملے گا۔ مثلاً ہماری قومی یا مادری زبان اردو ہے تو ہم اردو میں اس طرح سے بھی درود پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی نازل فرما۔ اسی طرح ہم اپنے اپنے لفظوں میں اردو زبان میں درود پڑھ سکتے ہیں، ہمیں پورا ثواب ملے گا۔ پنجابی بولنے والے پنجابی میں درود پڑھ سکتے ہیں، ہندی بولنے والے ہندی میں درود پڑھ سکتے ہیں، اور انگلش بولنے والے انگلش میں درود پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ درود کو عربی زبان میں ہی پڑھیں۔ اگر آپ کو عربی پڑھنی نہیں آتی تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، درود شریف کی عربی پڑھنا کسی قاری صاحب سے یا عالم صاحب سے سیکھ لیں۔ تاہم اگر باوجود سیکھنے کے زبان پر عربی رواں نہ ہوتی ہو یا سیکھنے کے مواقع میسر نہ ہو، تب آپ اسے کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا کہ درود کس زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں درود شریف لکھنے کی۔
تو یاد رکھے درود شریف ہمیشہ عربی زبان میں ہی لکھا جائے گا، کیونکہ درود شریف کی عربی کو رومن انگلش، ہندی یا کسی دوسری زبان میں لکھنا شرعاً منع ہے اور گناہ بھی ہے، کیونکہ جب آپ عربی زبان کو کسی اور زبان میں لکھتے ہیں تو عربی ترجمے کا سارا مفہوم الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عربی زبان کو ہرگز کسی اور زبان میں کنورٹ نہ کریں۔ اور یہاں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عربی لکھنی ہی نہ آتی ہو تو پھر کیا کریں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عربی کو کسی دوسری زبان میں لکھنے کے بجائے اس کے ترجمے کو کنورٹ کریں۔ مثلاً درود رحمت ہے صلی اللہ علی محمد، اب آپ یہ عربی جو ہے اس کو رومن انگلش میں نہ لکھیں، بلکہ اس کے ترجمے کو رومن انگلش میں لکھیں۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اس ترجمے کو کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں۔ بہت سے احباب کومنٹ میں درود شریف کی عربی کو رومن انگلش میں لکھتے ہیں، تو رومن انگلش میں کبھی بھی نہ لکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے کومنٹس میں عربی زبان میں درود لکھا ہے تو اس کو کاپی کر کے کومنٹ میں پیسٹ کر دیں۔ امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور ایک آخری گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو احباب واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں درود شریف سے متعلق رہنمائی لینے کے لیے یا کسی بھی سوال کا جواب پوچھنے کے لیے، تو وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صرف ٹیکسٹ میسیج یا وائس نوٹ سینڈ کریں، کال وغیرہ کرنے سے گریز کریں۔ میسیج یا وائس نوٹ سینڈ کر دیا کرے، آپ کو رپلائی لازمی ملے گا، کسی کو بھی اگنور نہیں کیا جاتا۔ بس تھوڑا سا انتظار کا حوصلہ پیدا کر کے میسیج کیا کریں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔